अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपने हस्बैंड का बहुत ख्याल रखते हैं एंड हमारे हस्बैंड हमारा ख्याल नहीं रखते। वो हमें वैल्यू नहीं करते। मेरे हस्बैंड के पास मेरे लिए टाइम नहीं है। सही मुँह से हस्बैंड बातें नहीं करते। वो लोगों के सामने हमारी इंसल्ट कर देते हैं। मुझे इस तरह के कमेंट्स डेली बेसिस पे आते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं। सिर्फ डीएम्स सिर्फ कमेंट्स नहीं आते, मुझे बहुत सारे डीएम्स भी आते हैं। मैं आज इसी टॉपिक पे बात करूँगी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ऐसे 9 पॉइंट्स। अगर आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी लाइफ में एक तो सुकून आएगा, दूसरा आपके हस्बैंड आपको वैल्यू करना स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पॉइंट्स। सबसे पहली जो चीज़ आती है ना, वो होती है केयर करना। हस्बैंड की तो आप करती हैं, अपनी केयर करती हैं, अपने आप को वैल्यू देती हैं, अपने यू लव योरसेल्फ या सेल्फ रिस्पेक्ट देती हैं आप अपने आप को? बहुत से लोग नहीं करते। तो जब आप अपने आप को खुद वैल्यू नहीं देंगी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद नहीं करेंगी, जब अपना ख़्याल खुद नहीं रखेंगी, तो किसी और से आप कैसे उम्मीद रख सकती हैं? तो हम उम्मीदें बहुत रख के बैठे होते हैं ना। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, आप अपना ख़्याल खुद रखें, दुनिया आपका ख़्याल रखना शुरू करेगी। आपको किसी की पर नीड नहीं होगी कि या वेट करना कि उसने मेरा आज मुझे ये नहीं पूछा, फलाँ ने नहीं पूछा। हस्बैंड के लिए हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वो भी इंसान होता है, ठीक है? सबसे पहले जो चीज़ है वो है आपने अपने आप को खुद इम्पोर्टेंस देनी है, अपनी वैल्यू खुद करनी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद करनी है, अपना ख्याल खुद रखना है। तो रिटर्न में आपके हस्बैंड भी आपका ख्याल रखेंगे। फिर दूसरी क्या चीज़ होती है कि अगर हस्बैंड ने मजाक भी किया ना, तो ख़वातीन शक्ल बना के बैठ जाती हैं। प्लीज़ मुंह बना के मत बैठ जाया करें। कोई बात नहीं, अगर उन्हें बोल दिया दरगुजर से काम लिया करें। और इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, अगर आप अपने फेस पे एक स्माइल रखेंगी ना और छोटी-छोटी बातों को दिल पे नहीं लेंगी और छोटी-छोटी बातों को जो है ना उस पे शक्ल बना के ना बैठना, लाइक मुँह बना के ना बैठना। तो अगर आप स्माइल, हाँ, मुझे पता है आप लोग कहेंगे कि नहीं हस्बैंड ने बोल दिया था तो मेरा मूड ऑफ हो गया था। कोशिश करें, कोशिश करने से तो कुछ भी हो सकता है ना। ट्राई करें, आप दरगुजर करें और अपने चेहरे पे एक स्माइल रखें। स्माइल से क्या होगा कि आपको खुद एहसास होगा कि यस आई एम फीलिंग बेटर नाउ। अगर इन्होंने ये चीज़ बोल भी दी है तो इट्स नॉट अ बिग डील। सो पुट अ स्माइल ऑन योर फेस। नेक्स्ट चीज़ पता है क्या है? हम अपने आप को जो है ना वो खुद इज़्ज़त, वैल्यू नहीं दे रहे होते। वैल्यू इन अ सेंस कि हम हर वक़्त अवेलेबल होते हैं। मियाँ का मैसेज नहीं आया तो ठक, 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 ठक करके मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। वेट कर लें। मैंने आप लोगों को पहले भी एथिक्स में बताया था कि एकदम मैसेज का, एकदम कॉल ठक करके मत अटेंड कर लिया करें, ठीक है? अपने आप को वैल्यू करें, हर वक़्त अवेलेबल मत रहा करें। हस्बैंड ने आपको बोला, आप काम कर रही हैं, उन्होंने कहा कि जी मुझे चाय दे दो। आपने एक दफ़ा बना दी, दूसरी दफ़ा बना दी, तीसरी दफ़ा आप कहेंगे कि जी फिर बना के दे रही, पढ़ भी रही हैं बना-बना के, लेकिन आपको एक सिंपल सी बात है ना, आप बोल दें कि मैं थोड़ा-सा ही काम रह गया, मैं काम कंप्लीट कर लूँ, देन आई विल गिव यू द कप ऑफ टी। या आप बच्चे को पढ़ा रही हैं और वो किसी चीज़ की बार-बार डिमांड कर रहे हैं, तो फिर आप उनको बड़े आराम से बता सकती हैं कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ, एक दफ़ा इसको कंप्लीट कर लूँ क्योंकि इसका टेस्ट है, या कोई भी बात होती है ना, हर वक़्त अवेलेबल मत रहा करें। कॉल अगर उन्होंने की है तो 6 5-6 बेल्स का वेट कर लिया करें। अगर आप ठक कर के फ़ोन उठाएँगे तो वो जो मुझे मतलब एक बहुत ज़्यादा ये डीएम में आता है कि जी वो कहते हैं तुम करती क्या हो? तो वो यही सोचेंगे ना, कर कुछ नहीं रही थी, फ़ोन पे बैठी हुई थी, फ़ोन यूज़ कर रही थी और फ़ोन सुन रही थी या कुछ कर रही थी और फ़ौरन उठा लिया। थोड़ा-सा वेट कर लिया करें, लेट हिम कॉल यू फॉर 3 लाइक 1 आध मिनट की बेल भी चली जाती है, रिटर्न कॉल कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो आपको एक मैसेज करते हैं तो ठक करके फ़ौरन मैसेज का रिप्लाई मत कर दिया करें। छोटी-छोटी बातें, इनका ख़्याल रखा करें। फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपने आप को बिज़ी रखें। आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे ना तो आपका माइंड अपने हस्बैंड से बाहर निकल आएगा। आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस होते थे और उन दिनों में मैं मेरा मतलब एक मिसकैरेज हुआ था, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट रहती थी। सो मैं अपने हस्बैंड को बहुत कॉल करती थी कि क्या कर रहे हैं, किधर, मुझे ना इनसिक्योरिटीज़ हो रही थी उन दिनों में, बहुत पुरानी बात है। एंड देन मैंने ना स्कूल में जॉब स्टार्ट कर ली। बिलीव मी माय हस्बैंड यूज्ड टू थिंक कि किधर गायब हो गई है, क्योंकि एक बंदा जो आपको मुसलसल बार-बार कॉल कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है, अब उसके बाद ये है कि वो आपको कॉल ही नहीं कर रहा। लेट हिम क्रेव फॉर यू, लेट हिम थिंक दैट वेयर इज़ शी, कहाँ है भई मेरी बीवी? ये नहीं है कि उस बंदे ने आपको जो है ना वो बस यही कहेगा कि सारा दिन फारिग रहती है।
جاب اگر آپ نہیں کرتے تو گھر کے کام کوکنگ کر لیں، کوئی اور کام کر لیں. ہر وقت کسی کے سر پہ سوار مت رہا کریں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. اپنے آپ کو بزی کریں گی تو اس جھنجھٹ اور جھمیلوں سے نکلیں گی کہ میرا ہسبینڈ فون پہ کس کو رپلائی کر رہا ہے، کیونکہ یہ والے بھی بہت سارے کوشچنز آتے ہیں. اپنے دماغ کو نیگیٹیوٹی سے نکالیں اور اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف ڈالیں کہ جی میں اپنا کام کریں، ہی از ڈوئنگ ہز اون ورک، میں اپنے کاموں میں گھر ڈیکوریٹ کریں، ان کو نظر آئے نا کر رہی ہے کوئی کام. آ جائے ہیں گھر کی سیٹنگ آپ نے چینج کر دی، ڈیکوریشن پیسز چینج کر دیے، مطلب انڈور پلانٹس یہاں رکھ دیا وہاں رکھ دیا، ان کی سائڈ ٹیبل سیٹ کر دی، تو دوسرے بندے کو پتا ہو کہ شی از اے بزی پرسن. اگر آپ ہاؤس وائف بھی ہیں، ہوم میکر ہیں، تو آپ ایک بزی پرسن ہیں. سو اپنے آپ کو بزی رکھیں. اس کے بعد کا ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اپریشیٹ یور ہسبینڈ اینڈ ویلیو ہم. ٹھیک ہے، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. اٹس ویری امپورٹنٹ. اگر انہوں نے کوئی ایک چھوٹا سا بھی ایفرٹ آپ کے لیے کیا تو تھینک یو کا نوٹ لکھ کے بھیج دیں، تھینک یو سو مچ یو ڈیڈ دس فار می. اور اگر انہوں نے آپ کا مطلب جیسے اب میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، میرا ویکیوم تھوڑا سا اس میں پرابلم آ رہی تھی، میرے ہسبینڈ نے جا کے کہاں کہاں سے اس کو ٹھیک کرا دیا. سو آئی تھینکڈ ہم وربلی بھی، اور میں نے ان کو تھینک یو کا نوٹ بھی لکھ کے بھیجا کہ تھینک یو سو مچ یو ڈیڈ دس فار می، بیکاز وہ میرا گھر کی کام کی چیز ہے اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ میں جا کے خود نہیں کرا سکتی تھی. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا ہسبینڈ کو ویلیو دیں، ان کے اچھے کام کو اپریشیٹ کریں، ان کو تھینک یو بولیں، تھینک یو کا نوٹ لکھ کے بھیجیں. کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی شان کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی. آپ اپنی ویلیو بڑھا رہی ہیں، یہ بات یاد رکھیں. آپ اپنی ویلیو انکریز کر رہی ہیں. شکل بنا کے بدتمیزی سے بات کر کے ویلیو نہیں بڑھتی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. آلویز ریمبر دس تھنگ. اس کے بعد پتہ کیا ہے، گیو ہم سم اسپیس. تھوڑا سا نا مارجن دے دیا کریں. ہسبینڈ آفس سے آئے ہوئے نا تھکے ہوئے، تو ان کے سر پہ سوار ہو کے کہ چلے جاتے ہیں، میں نے شاپنگ کرنی ہے، یا چلے مووی دیکھنے جاتے ہیں، چلے بچوں کو پارک لے جاتے ہیں. اب یہ سوچیں کہ آپ اپنے آپ کو نا اس جگہ پہ رکھے دیکھا کریں کہ اگر میں اتنی تھکی ہوئی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب آپ جاب کرتے ہو نا تو آپ مینٹلی بہت ایگزاسٹ ہو کے آتے ہو. فزیکلی اگر ہو نہ ہو، اگر آپ کی بیٹھنے والی جاب ہے نا، تو مینٹلی آپ کا دماغ بہت زیادہ ایگزاسٹ ہوتا ہے. تو اس میں نا آپ کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو تھوڑا سا ہسبینڈ کو ٹائم دے دیں کہ وہ ایک اسپیس دے دیں کہ کوئی بات نہیں ہے کہ اگر یہ بندہ آیا ہے تو میں، اگر اس نے چائے مانگی ہے تو میں چائے بنا کے دے دوں. تھوڑا سا اگر ریسٹ کرنا ہے تو ریسٹ کر لیں. آتے ہی سارے جھمیلوں کی لسٹ مت پکڑا دیا کریں کہ بچے نے یہ کیا تھا، ہمسائی نے یہ بولا تھا، تمہاری امی نے یہ بولا تھا، میری نند نے یہ بولا تھا، دیورانی نے یہ نہیں. تو پھر آپ سوچیں، اگر کوئی آپ کو اتنے آتے ہی آپ تھکے ہوئے آئے اور آپ کو اتنی شکایتیں لگائیں گے تو آپ کا بھی موڈ آف ہوگا نا. سو تھوڑا سا اسپیس دیا کریں، دیکھا کریں اچھا موڈ ٹھیک ہے تو پھر بتا دیا کریں کہ اس طرح پرابلم ہوئی تھی. دیٹس اٹ. ہر بات فوراً سے پہلے مت بتا دیا کریں. فوراً سے پہلے انٹر ہوا نہیں بندہ اور جھپٹ پڑے اس کے اوپر کہ جی یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا سارا دن. کوئی ضرورت نہیں اتنی اسٹوری سنانے کی. ویٹ کریں، لیٹ ہم سیٹ، گیو ہم اے گلاس آف واٹر، پانی کا گلاس دے دیں، پانی پی لے. پوچھیں کھانا کھانا ہے، چائے پینی ہے، اور اس کے بعد آپ جب وہ پی لیتے ہیں ان کو بولے کہ ریسٹ کر لیں، تھوڑا سا وہ ریسٹ کر لیں. کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ ایک آدھ دن لیٹ چلی جاتی ہیں. پھر ان سے کہیں کہ میں نے جانا تھا تو آج نہیں تو کل چلے جائیے. بلیو نہیں، آپ اس طرح بولیں گی نا کہ چلیں آپ تھکے ہوئے تو آج میں نہیں جاتی تو میں کل چلی جاتی ہوں. ہی ول سے کہ ابھی چلتے، چلو تھوڑی دیر میں ریسٹ کر لیتا ہوں پھر چلی جاتی. نہ کہ آتے ایک بندے کے سر پہ آپ ہتھوڑے لگائیں گی تو تھوڑی دیر کے بعد کہے گا یار کیا، اس سے تو بہتر میں نہیں آتا. سو پلیز گیو ہم سم اسپیس. اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی نا سکسیس کو جو ہے تھوڑا سا سیلیبریٹ کریں. مجھے کسی کا کامنٹ آیا کہ میرے ہسبینڈ نے تو میری برتھ ڈے پہ مجھے وش نہیں کیا تھا، تو میں تو اب ان کو پتہ نہیں کتنے سال سے وش ہی نہیں کر رہی. یہ نا ہسبینڈ اینڈ وائف کا رشتہ ہے، اور آپ کے بیچ میں جو بانڈ ہے نا وہ آپ کے بچے ہوتے ہیں. اگر آپ اس طرح ضد کریں گی اپنے ہسبینڈ سے، دیکھیں کوئی ہسبینڈ پرفیکٹ نہیں ہوتا، یہ ریالٹی ہے، کوئی نہیں ہوتا. آپ نے ہر عورت نے سفر کیا ہوتا ہے ہسبینڈ کی وجہ سے. لیکن اگر آپ اتنی ضد بازی کریں گی، اتنی ضد چلائیں گے کہ جی انہوں نے مجھے برتھ ڈے پہ وش نہیں کیا تھا، اب تو میں ساری زندگی ان کو نہیں کروں گی، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا تو میں
درگزر کرنا سب سے بڑی بات ہوتی ہے. کوئی بات نہیں ہے. اگر انہوں نے نہیں وش کیا تو آپ اس طرف وش کر لیں. اگر ان کی چھوٹی سی سکسیس ہے ان کو آپ مینس سکسیس کے لیے ایک اچھی سی کوٹیشن بھجوا دیں, لکھ دیں یس آئی نیو دیٹ یو کین ڈو اٹ, آپ کر سکتے تھے, مجھے پتا تھا, اور یو آر دی بیسٹ, اس ٹائپ کے ورڈز لکھیں گے. دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں, یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے, یہ اس طرح نہیں ختم ہو سکتا, یا ضد بازیوں پہ نہیں ہو سکتا. ٹرائی کریں, ان کو اپریشیٹ کریں, ان کو ان کی سکسیس کو سیلیبریٹ کریں. سب سے امپورٹنٹ چیز, when he is having some success, celebrate that success with him. So انسٹیڈ کہ آپ شکل بنا کے ضد کریں, اس چیز کو سائڈ پہ رکھیں, اپنے گھر کا ماحول خوشگوار بنائیں, اپنی زندگی آسان بنائیں. دوسری امپورٹنٹ چیز, اگر ہسبینڈ غلطی سے کوئی چیز لے آتے ٹونٹ شروع ہو جاتی, یاد آ گئی میری, اچھا آج سورج کدھر سے نکلا ہے, آج آپ میرے لیے بڑا گفٹ لے کر آئے ہیں. اس ٹائپ کی سینٹینس, یہ طنز کرنے والے کام مت کیا کریں. طنز سے کبھی کوئی ریلیشن شپ نہیں بنتا, یہ بات یاد رکھیے. بگڑتا ضرور ہے, بنتا نہیں ہے. تو اگر آپ کے ہسبینڈ نے آپ کے لیے کوئی چیز کی ہے تو ٹونٹ مت کریں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا ان کو اس طرح کی طنز مت کیا کریں. میں نے عورتوں کو دیکھا ہے سیریسلی, میں نے بہت اچھی میری فرینڈ ہیں, لائک میں ان کو اتنا سمجھاتی ہوں بٹ شی از ناٹ انڈرسٹینڈنگ دیٹ تھنگ. کچھ لوگ جو ہے نا وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے, وہ اپنی ضد میں اتنے ہوتے ہیں نا, اپنی انا میں, وہ ہر چیز کو ٹونٹ بناتے ہیں. مطلب ہر چیز میں ٹونٹ کرنے کی کیا نیڈ ہے. پلیز اپنے ہسبینڈس کو نا ٹونٹ مت کیا کریں. اگر اپریشیٹ نہیں کر سکتی تو ٹونٹ بھی مت کریں. پھر مت کہیں کہ مجھ سے ہم صحیح منہ بات نہیں کرتے, ہم سے طریقے سے بات نہیں کرتے, ہم سے صحیح بات نہیں بولتے, ہمارے ساتھ صحیح نہیں ہے, بچوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں. سو اگر آپ طریقے سے بات کریں گی اور ٹونٹ نہیں کریں گی تو سارے مسئلے سالو ہو جائیں گے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, دا 9th پوائنٹ از لیٹ ہم ٹیک کیئر آف ہز فیملی. میں نے بہت سی خواتین کو دیکھا ہے, وہ دیکھیں وہ بندہ آپ کا شوہر بننے سے پہلے اپنی ماں کا بیٹا تھا, اپنے باپ کا بیٹا تھا, اپنے بہن بھائیوں کا وہ بھائی تھا. ٹھیک ہے, اگر وہ کوئی چیز لے آتا ہے یا آفس سے آ کے وہ اپنی امی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے, اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ. وہ ماں ہے, لیٹ ہم سٹ. اگر وہ اپنی امی کو کال کرتے ہیں تو لیٹ ہم کال. آپ نے کسی کو خرید نہیں لیا شادی کے بعد, وہ آپ کے ہسبینڈ ہے, ان کی پہلے آپ سے پہلے بھی فیملی ہے, تو اتنے پوزیسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا شوہر کہیں نہیں بھاگ رہا, وہ کہیں نہیں جا رہا, وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا ہے, وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھے. کچھ لوگوں کو بہت پرابلم ہوتی ہے کہ جی رات کو اپنے بھائیوں کے ساتھ لیٹ آورس تک بیٹھے ہوئے, اپنی امی کے ساتھ لیٹ آورس تک بیٹھے, مجھے ٹائم نہیں دے رہے. وہ جو ٹائم ہے آپ کا وہ آپ ہی کا ہے. اس بندے نے اس گھر میں رہنا ہے, اس نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ٹائم بھی گزارنا ہے. سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ جو 9 پوائنٹس تھے یہ کافی سمجھ آ گئے ہوں گے. میں نے بڑے کلیئرلی بتائے ہیں, اور اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کوئی ایڈیشنل پوائنٹ آپ ایڈ کر سکتے تو نیچے کامنٹ میں ضرور ڈال دیں. اب تھوڑا سا میں اپنا جو ہے وہ بلاگ کا بتا دوں. بس یہ آج میرا بڑا ہیکٹک والا ڈے تھا. مطلب میرے ہسبینڈ جب ہوتے ہیں نا تو آئی ایم موسٹلی ان بازار ان بائنگ تھنگز اینڈ آل دیٹ. تو آج ہم ناشتہ, جو آج تھوڑا ریلیکسنگ تھا تو میں باہر سے ناشتہ لے آئی تھی, اور ہم نے بنا لیا تھا میز دال چاول بنائے تھے. اور اس ڈش کے لیے بڑے کامنٹس آئیں گے. تو یہ میں نے دراز سے منگوائی تھی, اس کا لنک جو ہے میں نیچے دے دوں گی. انڈین تھالی ہے, مجھے بڑی اچھی لگتی تھی, تو یہ اس میں 3 پیالے تھے, اور یہ تھا لیکن میں نے پیالوں میں نہیں سرو کیا, میں نے اسی تھالی میں جو ہے نا وہ دال چاول سرو کی تھی, اور اس کو بڑے اسٹائل سے سرو کیا تھا. سو اس کے بعد جو ہے نا بس گھر کے کام, اینڈ یو آل نو کہ سارے گھر کے کام جو ہے نا وہ ہر عورت کرتی ہے, میں بھی کرتی ہوں. اور ہر عورت کو اپنے گھر کو کام کرتے ہوئے نا مطلب امبیرسمنٹ نہیں ہونی چاہیے, بات ہمیشہ یاد رکھیں. سو ہوپ آج سے آپ لوگ کوشش کریں گے کہ اپنی ویلیو خود بنائیں گے اپنے ہسبینڈ کی نظر میں. تو یہ تو میرا آج کا ولاگ, امید ہے پسند آئے ہوگا. پسند آتا ہے تو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے ود یور فرینڈز اینڈ فیملی, اینڈ سی یو ان شاء اللہ تعالیٰ ان مائی نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر.